السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ویڈیو ہے وہ ہے ایچ آئی وی پر۔ ایچ آئی وی یعنی کہ ایڈز۔ تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ ایڈز کیا ہے، اسباب اور یہ کیسے پھیلتا ہے، ایڈز کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کا علاج کیا ہے اور اس کی روک تھام کیا ہے، اور اینڈ میں ہم اس کے نتیجے کے بارے میں بات کریں گے۔ ایڈز causes and how it is separate۔ اس کے بعد سمپٹمس اور ٹریٹمنٹ اور پریونشن کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ایچ آئی وی کا جو فل فارم ہوتی ہے، یعنی کہ جو ایڈز ہے اس کا جو فل فارم ہے وہ ہے ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم، اور اسے جو سب سے زیادہ ہم اسے ایڈز کہتے ہیں۔ ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم یا ایڈز کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک جان لیوا بیماری ہے۔ یہ 20ویں صدی کی سب سے خطرناک بیماریوں میں سے ایک ہے۔ ایڈز یعنی کہ ایچ آئی وی ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس یا ایچ آئی وی کی وجہ سے ہوتا ہے، جو انسانی جسم کے مدافعتی نظام یعنی کہ امیون سسٹم پر حملہ کرتا ہے۔ یہ اب تک پوری دنیا میں 29 ملین سے زیادہ زندگیوں کا خاتمہ کر چکا ہے۔ اس کی دریافت کے بعد ایڈز جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ یہ حکومت اور غیر سرکاری تنظیموں کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے ہے۔ ایڈز سے متعلق آگاہی عوام میں پھیلائی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایڈز کے اسباب اور یہ کیسے پھیلتا ہے۔ ایڈز کی وجہ سے بنیادی طور پر ایچ آئی وی یا ہیومن امیونو وائرس ہے۔ یہ وائرس اپنے ڈی این اے کی کاپی انسانی میزبان یعنی کہ ہیومن ہوسٹ خلیوں میں داخل کر کے انسانی جسم میں خود کو نقل کرتا ہے یا پھر منتقل کرتا ہے۔ ایڈز کے اسباب اور پھیلاؤ: میزبان خلیات جن میں ایچ آئی وی رہتا ہے وہ WBC یعنی کہ سفید خون کے خلیے ہیں، جو انسانی مدافعتی نظام کا حصہ ہیں۔ مدافعتی نظام یعنی کہ امیون سسٹم۔ ایچ آئی وی WBC کو تباہ کرتا ہے اور انسانی مدافعتی نظام کو کمزور کرتا ہے۔ مدافعتی نظام کا کمزور ہونا فرد کی بیماریوں سے بروقت لڑنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کٹ یا زخم بھرنے پر خون جمنے میں زیادہ وقت لگتا ہے، کچھ معاملات میں زخم کبھی نہیں بھرتا۔ ایچ آئی وی بنیادی طور پر 3 طریقوں میں سے ایک میں منتقل ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی کو خون دیتا ہے، قبل از پیدائش اور جنسی منتقلی۔ خون کے ذریعے ایچ آئی وی کی منتقلی اس کے پھیلاؤ کے ابتدائی وقت میں بہت عام رہی ہے، لیکن آج کل تمام ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں خون کی منتقلی سے پہلے انفیکشن کے لیے خون کی جانچ کے لیے سخت اقدامات کیے جاتے ہیں۔ مشترکہ سوئیوں کا استعمال بھی ایچ آئی وی کو متاثرہ شخص سے صحت مند فرد میں منتقل کرتا ہے۔ جنسی منتقلی کے حصے کے طور پر ایچ آئی وی جنسی سرگرمی کے دوران جسمانی رطوبتوں کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ ایچ آئی وی ایک متاثرہ شخص سے ایک صحت مند شخص میں آسانی سے پھیل سکتا ہے اگر وہ غیر حفاظتی جنسی عمل کرتے ہیں۔ ایڈز کی علامات: چونکہ ایچ آئی وی انسانی جسم کے WBC پر حملہ کرتا ہے اور ان کو متاثر کرتا ہے، اس لیے یہ انسانی جسم کے مجموعی مدافعتی نظام کو کم کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں متاثرہ فرد کسی دوسری بیماری یا معمولی انفیکشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایڈز کی چند عام علامات میں بخار، تھکاوٹ یعنی کہ فٹیگ، وزن میں کمی، ویٹ لاس، پیچز
شامل ہیں۔ کمزور قوت مدافعت کی وجہ سے متعدی شخص کچھ غیر معمولی انفیکشنز کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ مسلسل بخار، رات کو پسینہ آنا، جلد پر دانے، منہ میں گھاؤ وغیرہ۔ ایڈز کا علاج اور اس کی روک تھام۔ آج تک ایڈز کے لیے کوئی علاج دستیاب نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں یہ جان لیوا مرض ہے۔ طبی ماہرین کی مشق کے طور پر اس کے پھیلاؤ کو روکنے کا بہترین طریقہ اینٹی ریٹرووائرل تھراپی یا ART ہے۔ یہ ایک ڈرگ تھراپی ہے جو HIV کو نقل ہونے سے روکتی ہے اور اس وجہ سے اس کو ترقی کو سست کر دیتی ہے، یعنی یہ HIV کو پھیلنے سے روکتی ہے۔ مدافعتی نظام یعنی کہ امیون سسٹم کو نقصان پہنچنے والے نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے ہمیشہ جلد سے جلد علاج شروع کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن پھر یہ صرف ایک پیمانہ ہے اور ایڈز کے علاج کی ضمانت نہیں دیتا۔ ایڈز کی روک تھام اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے عمل میں کسی کو باقاعدگی سے اور معمول کے مطابق HIV کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ نتیجہ یعنی کہ اس کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے، ہمیں اپنی محبت اور دیکھ بھال کے ذریعے ان میں یہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ HIV کے مریض اب بھی لمبی اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں، یعنی کہ یہ ان جو مریض جو ہیں جن کو HIV یا ایڈز ہے ان کو پیار محبت سے اور ان کی دیکھ بھال کے ذریعے ان میں یہ یقین پیدا کریں کہ اس کا علاج پاسبل ہے اور آپ لمبی عمر جی سکتے ہیں اور صحت مند زندگی۔ ایڈز کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ایک فرد کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اگرچہ ایڈز ایک بیماری ہے جس کا معاشرے سے علاج یا خاتمہ ممکن نہیں، لیکن ایڈز کا واحد حل اس کی روک تھام اور آگاہی پھیلانا ہے۔ ایڈز کی بیماری سے لڑنے کا واحد طریقہ بیداری پیدا کرنا ہے، یعنی لوگوں کو اس کی آگاہی پیدا کرنا ہے کہ اس نام کی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے اور اس کا علاج نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آج کے دور میں اس کا علاج کرنا تھوڑا پاسبل ہے۔ ہمیں اپنا باقاعدگی سے اور وقتاً فوقتاً ہیلتھ چیک اپ کروانا چاہیے تاکہ ہم ایسی مہلک یعنی کہ خطرناک بیماریوں کا شکار نہ ہوں۔ سو آئی ہوپ دوستو کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کے اور ویڈیوز دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔